آج حقیقت میں ابھی یہ مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، رات کو اگر کوئی گناہ کر کے سوتا ہے، پہلی امتیں ہوتی تھی نا، صبح ان کی شکلیں بدل جاتی، قردۃ خاسئین، بندر بن گئے، جنہوں نے اللہ کے نظام سے ٹکر لی، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام اکیلے تھے، دوسری طرف کفر تھا، اللہ کے نظام کے ساتھ جو کھڑا ہوا وہ کشتی میں بچ گیا، باقی سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نظام کے ساتھ کھڑا وہ بچ گیا، باقی تباہ و برباد ہو گیا۔ نمرود اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، اللہ نے تخت نہیں چھینا اسے، تخت پہ بٹھا کے ایک مچھر کے ذریعے، اور مچھر بھی اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ انفٹ تھا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی بیچارے کی، وہ کہتا ہے یا اللہ میں کیا کروں گا، ابھی ہم نے دیکھا نا ڈینگی مچھر ایسے جاتا ہے، بندے کے پلیٹس گر جاتے ہیں، بندہ مر جاتا ہے۔ یہ اب بھی مخلوق اللہ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تیرا نظام نہ مانے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے پاس ایسے ایسے جانور ہیں، ایک ہی چھوڑ دوں گا ساری دنیا کو ختم کر دے گا۔ یہ زمین کے زلزلے، یہ ساری کائنات اب بھی اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، بس وہی خدا ہے۔ فضاؤں پہ حکومت کس کی ہے؟ اس رب کائنات کی ذات کی۔ یہ ہوا چلتی ہے نا، میں بڑا سکون ہوتا ہے۔ قوم عاد و ثمود پر یہی ہوا چلی تھی جب انہوں نے اللہ کے نظام سے ٹکر لی۔ یہ ہوا چلتی تھی تو ساتھ ہی جسم کے اوپر سے گوشت اڑ جاتا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ نیچے گر جاتا تھا۔ انہیں بڑا مان تھا اپنی جوانیوں پہ کہ ہم بڑے جوان ہیں، پتھروں کے اندر ہم گھر بناتے ہیں، لیکن نظام اللہ کے ساتھ ٹکر لی، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور بھی کائنات میں جتنے بھی بادشاہ آئے سب کو برباد کر دیا، کیونکہ اس لیے انہوں نے رب کے ساتھ نظام کی ٹکر لی۔ رب کون ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات والارض ذی الملک القدوس العزیز الحکیم۔ رب کہتا ہے یہ بادشاہ کچھ بھی نہیں، میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں۔ سب سے بڑا بادشاہ اگر ہے تو وہ رب کائنات کی ذات ہے، اور جو رب کے ساتھ ٹکر لے وہ زندہ سلامت نہیں رہ سکا اور نہ قیامت تک رہ سکتا ہے۔ اب بات آئی نظام کی۔ اللہ نے اپنے نظام دینے کے لیے ایک ایک نبی کو بھیجا گیا، وہ انہوں نے ٹکر لی اور ساتھ ہی تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ صرف بچا تو اللہ کا نظام بچا۔ آخر میں اللہ نے اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھیں محبوب اپنا کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے، محبوب کا نام بھی لینے نہیں دیتا، محبوب کا ذکر بھی کرنے نہیں دیتا، محبوب کی طرف محبوب سے محبت بھی کوئی نہیں کرنے دیتا، اور محبوب بھی ایسا جو سر سے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ یو ایس اے میں، یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ جرمن سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، یو ایس اے میں ایک بندہ ہے، وہ سالانہ 100 پرسنالٹیز سال بعد لکھتا ہے کہ کون سی پرسنالٹی زیادہ اوپر ہے، وہ ہر سال مجبور ہو جاتا ہے کہ سب سے اوپر نام لکھتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے پھر کائنات بنائی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ آخری الفاظ کر رہا ہوں بس سنیں، آقا علیہ السلام نے مدینہ ہجرت کی، اب باری آ رہی ہے نسبت کی، جو چیز نامے لگ جاتی ہے نا اس کی قدر ہو جاتی ہے۔ امتیں پہلی بھی تھیں، امت یہ بھی ہے، یہ امت نامے لگی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ نے ہاتھ جوڑے، مولا میں نے تورات کے صحیفوں میں پڑھا ہے ایک امت آئے گی سب سے بعد میں، جنت میں سب سے پہلے جائے گی، یا اللہ وہ امت تو مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ امت تو میرے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات انہوں نے کی، اللہ میں نے تورات کے صحیفوں میں پڑھا ہے ایک امت اب بعد میں آئے گی، ایسی امت ہوگی جو صرف نیکی کا سوچے گی، تو نیکی کا سوچنے سے ان کو ثواب دے دے گا۔ یہاں بیٹھے نا، ابھی آپ نے فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اللہ کی طرف کون بلا رہا ہے اور غیروں کی طرف کون بلا رہا ہے۔ یہی کام انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے اپنا محبوب دیا، اور سر سے پاؤں تک اعلیٰ کوالٹی اللہ نے اپنے محبوب کی، اور سب سے بہترین جو انعام دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اپنے محبوب کو بہترین خلق عطا فرما دیا۔ اور محبوب نے اب کیا کیا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ محبوب کا کام کیا تھا؟ سارے دینوں سے اوپر دین اسلام کو لے آنا۔ ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے دین کو تخت پہ لے آنا، یعنی تخت کیا ہوتا ہے؟ اونچی جگہ۔ یہ اونچی جگہ ہے نا، یہاں ہم نہیں ہوں گے، یہاں دین اسلام ہوگا۔ اسلام جب تخت پہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے
ساری زندگی تکلیف برداشت کی، ساری زندگی خود بھی جسم پہ ذرے ذرے پہ آپ نے تکلیف برداشت کی، اور پاؤں مبارک بھی خون سے رنگین ہوئے، طائف کی وادیاں بھی تھیں، کس لیے؟ اللہ کے نظام کے لیے، کہ رب کا نظام آ جائے، ایک منٹ ہے، رب کا نظام آئے تو پھر اس کے لیے اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیف برداشت کی۔ اب بات آتی ہے نسبت کی، اس امت کو نسبت ہے رسول اللہ سے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین ہو، بہترین ہو، بہترین ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات۔ کس وجہ سے؟ کہ تم دین اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، تم اخرجت للناس، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہبود کے لیے ساتھ جڑے ہوئے ہو۔ حضرات محترم، پاکستان بنا تھا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بزرگ جانتے ہیں کہ یہ سڑک نالی گلی ہوتی تو انگریز بڑی سونی بناتا ہے، ابھی تک ان کے پل نہیں ٹوٹے۔ اگر یہ گلی نالی ہوتی نا، یہ جو آ کے دعوے کرتے ہیں اب کریں گے جی، اب کریں گے، نہیں بھائی، ہمیں وہ نظام چاہیے جس میں چور کو لٹکا دیا جاتا ہے، جس میں دھوکہ فراڈ ہوتا ہی نہیں ہے، جو چیز اوپر سے آئی وہ فل۔ اور یاد رکھیں، آج ہر کوئی ٹیکس دے رہا ہے، پتہ نہیں 17-18۔ بجلی کا بل دیکھیں، اس میں کتنا ٹیکس ہے، گیس کا دیکھیں، اسلام صرف 2.5 روپے لیتا ہے زکوٰۃ، وہ بھی بھائی ہو تو دینا، اگر اس قابل ہو تو پھر، ورنہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے، صرف 2.5 روپے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ تھی 2.5 روپے، جولیوں میں اٹھا کے جاتے تھے، بھائی کوئی ہے لینے والا، اتنے خوشحال ہو گئے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا تھا ہی کوئی نہیں۔ آج پاکستان پہ سب سے بڑا، اب دیکھیں بندہ دودھ، آخری الفاظ کر رہا ہوں، دودھ پی رہا ہو نا، اس میں کوئی گندی چیز گر جائے، کوئی گوبر گر جائے یا کوئی مکھی گر جائے، اس میں بہت جتنے مرضی سپرے کریں، سینیٹائزر لگائیں، پھر بندہ پی لے گا اس کو؟ دل کرے گا؟ نہیں دل کرے گا، کیونکہ وہ نور ہے، نور کے اندر گر گئی مکھی، اب مکھی کے اوپر سپرے بھی کرتے جائیں، نہیں، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس گند کو نکالنا پڑے گا۔ سب سے بڑا گند جو ہے نا ہماری پارلیمنٹ میں، ہماری اسمبلیوں میں اور ہماری حکومتوں میں، سب سے بڑی جو خنزیر سے بھی بدتر چیز ہے نا، وہ سود کی لعنت ہے، اور خدا را سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ میں وہی عرض کر رہا تھا، جس نے نظام کے ساتھ، اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکر لی نا، وہ بچا نہیں ہے۔ حکومتیں اسی لیے زوال کا ہے کہ اللہ کے ساتھ متواتر جنگ پہ چل رہی ہیں، اور یہ متواتر قرضے، ابھی نواز شریف سیالکوٹ آیا، میں کہتا میں پھر جوانوں کو قرضے دوں گا، یعنی ملک بھی قرضے پہ اور جوانوں کو بھی قرضے، ہم نے ساری عمر قرضوں پہ ہی رہنا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، قرضوں پہ نہیں نا، کوئی ترقی بھی ہوتی ہے کسی چیز کی، اور ترقی تب ہوگی جب رب کی طرف سے محبت بری نگاہ آئے گی۔ یقین جانے ملک پاکستان اگر یہ 75 سال میں نہیں نہ ہوا، 7500 سال بھی لگ جائیں، جب تک سود کی لعنت، اللہ کے ساتھ جنگ ختم نہیں ہوگی، ترقی نہیں ہوگی۔ جب تک ہم سود ختم کریں گے، اللہ ہم پہ مہربان ہوئے گا، اللہ خزانے زمین سے نکال دے گا۔